الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سورہ بقرہ کا جو تیسرا رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ پاک کی توحید کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے اس کو بیان فرمایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہے، اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے پھر یہ جو توحید ہے اور حضور کی ذات پر جو یقین رکھنا ہے، رسالت پر یقین رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت پر یقین رکھنا، تو یہ ساری چیزوں پر یقین رکھنے والے کو، ایمان رکھنے والے کو مسلمان بولتے ہیں، ایمان والا بولتے ہیں۔ جیسے ہم سب لوگ مسلم ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہو۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے شروع سے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑھی تھی ہم نے کہ آپ پر یہ پورا کے پورا قرآن نازل ہوا، تو جب کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو حضور نے دعوت پیش کی، قرآن کریم کی ہدایت کی، تعلیم کی، تو ان لوگوں نے انکار کیا، اور پھر طرح طرح کے شک پیدا ہوئے ان کے دلوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ امی ہے۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے نا یہ قرآن لے کر، تو کہا حضرت جبرائیل نے کہ اقرأ، پڑھو، تو حضور نے کیا کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو امی کہتے ہیں عرب میں، تو آپ امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو کافر اور مشرک اور جو منافق لوگ تھے وہ یوں سمجھتے تھے کہ آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، اور اتنی مقدس اور اتنی عظیم الشان کتاب اور اتنا مقدس اور پاک کلام عربی کے اندر کہ وہ کس طریقے سے نازل ہوا، اور اس میں شک میں تھے، وہ لوگ بیچ بیچ میں لٹکتے تھے۔ پھر آگے یوں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایک صورت یا ایک آیت یا پورا کے پورا قرآن اس جیسا تم نہیں لا سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور لا بھی نہیں سکو گے۔ قرآن کا چیلنج بھی پڑھا تھا ہم نے گزشتہ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر، یہ دونوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کافر، مشرک، یہ سارے شما گئے، اور پتھر سے مراد جس کی وہ مورتیاں بنا بنا کر پوجا کرتے تھے، تو اس وقت ان کو خسارہ ہوگا، وہ لوگ اس وقت افسوس میں ہوں گے کہ یہ وہی مورتیاں ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، کہ ہمارے ساتھ ان مورتیوں کو بھی جہنم میں جھونک دیا گیا۔ تو یہ وہی مورتیاں ہیں جس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جس سے اپنی حاجتوں کو مانگتے تھے۔ یہ مورتیاں تو خود اللہ پاک کی محتاج، اس کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، تو اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ تو جہنم کے اندر جب یہ کافروں کو جھونک دیا جائے گا، اس وقت یہ لوگ افسوس کریں گے، خسارہ کریں گے
کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر لی ہوتی، اللہ پاک کی فرما برداری کر لی ہوتی اور اچھے اور نیک عمل کیے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہماری آج کی جو بات ہے وہ شروع ہو رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اور نیک عمل کیے، اچھے اور نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہیں ایسی جس کے نیچے سے یا جس کے دامن سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ندیاں بہتی ہوں گی، جن کے دامن سے ندیاں بہتی ہوں گی۔ اور بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل کرتے ہیں اچھے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے ندیاں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یا دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جس کے دامن سے ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی اس میں سے، یعنی اس ندی میں سے یا اس باغ میں سے، کلما رزقوا منہا، ہا کی ضمیر جنت کی طرف، باغات کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ جب بھی اس باغات میں سے کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا جنت میں سے، قولوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی کھانا ہے جو پہلے ہم کو دیا گیا تھا، یہ تو وہی کھانا ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتا جلتا پھل ان کو دیا جائے گا، اس کے مشابہ، یعنی اس سے ملتا جلتا پھل ان کو دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس باغات میں یا اس جنت میں ان لوگوں کے لیے، یعنی جنتیوں کے لیے نہایت ہی پاک صاف بیویاں ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنت کے اندر، وہاں کبھی موت نہیں آنی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، فائدے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا عمل وہ ہے جس کو ما احسنہ الشرع، جس کو شریعت اچھا سمجھے وہ اچھا عمل ہے، جس کو شریعت برا کہے یا برا سمجھے تو وہ برا عمل ہے۔ تو اچھا اور نیک عمل جس کو شریعت سمجھے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت سنانے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، ایک خوبصورت باغ جو اللہ پاک نے بنائی ہے جنت، وہ مرنے کے بعد ہم کو پتہ چلے گا، مرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اللہ کرے کہ ہمارا فیصلہ بھی اللہ جنت کا کر دے، ہم سب کو جنت میں بھیج دے۔ بہت ہی خوبصورت اور نہایت حسین باغ ہیں جنت میں، کہ جس میں اونچے اونچے محلات ہیں۔ جنت کے اندر جو مٹی ہے وہ مٹی مشک کی ہے، مشک ہوتا ہے نا، وہ مشک کی مٹی ہے۔ اس کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ کنکریاں لؤلؤ اور موتی اور جواہرات کی ہے، جو کنکریاں ہیں۔ جنت کے اندر جو گھاس ہے وہ گھاس زعفران کی ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، زعفران کی گھاس ہے۔ اور نہایت ہی حسین ترین اونچے اونچے محلات، اونچے اونچے بنگلے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اتنا بہترین۔ الغرض تمام تر نعمتیں جنت میں موجود ہیں، جو دنیا میں ہمارے کان نے، ہماری آنکھوں نے اور ہماری زبان نے اور ہمارے جو دماغ نے، دل نے نہ دیکھا ہوگا، نہ محسوس کیا ہوگا، نہ ہمارے دل میں اس کا احساس ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ ذائقہ چکھا ہوگا۔ اتنی بہترین نعمتیں اللہ پاک نے جنت میں ہم لوگوں کے لیے سجا کر رکھی، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اس میں پھل ہیں، میوے ہیں۔ تو یوں فرمایا اللہ پاک نے کہ جب بھی جنت میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے جنتی کو دیا جائے گا تو جنتی کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا۔ ابھی یہ من قبل کے دو مطلب، دو معنی ہے، کہ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے پہلے کھایا تھا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی پھل قاسم بھائی کو کھانے کے لیے دیا گیا، وہ پھل قاسم بھائی نے کھایا، اب کھانے کے بعد ان کو بہت اچھا لگا،
اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بہت بہترین۔ آدھی 1 کلّا کے بعد پھر ایک پھل دیا گیا، وہی پھل جو پہلے دیا گیا تھا۔ قاسم بھائی کہیں گے ارے یار یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھایا تھا۔ یہ آسان سی مثال اس کو سمجھنے کے لیے، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کھایا تھا۔ مثال کے طور پہ انار ہے، داڑم جس کو کہتے ہیں، یہ داڑم تو ابھی کلّا پہلے میں نے کھائی تھی۔ تو پھر قاسم بھائی کو یوں کہا جائے گا کہ وہ داڑم تو تم نے کھائی تھی کلّا کے پہلے، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ کچھ اور تھا، اس کو کھا کر دیکھیے۔ اب باہر سے شکل و صورت تو ایسی لگتی ہے جیسے داڑم ہے جو تھوڑی دیر پہلے کھائی تھی، لیکن پھر واپس یوں کہا جائے گا کہ اس کو واپس کھاؤ اور پھر اس کا ذائقہ چکھو، تو قاسم بھائی اس کو پھر سے کھائیں گے، اور جیسے ہی کھائیں گے تو بولے او ہو اتنا بہترین ذائقہ زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ اللہ اکبر، کہ اتنی بہترین داڑم اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھائی تھی، اس کا ٹیسٹ تو گیا، اب واپس جو کھا رہا ہوں تو باہر سے دکھتی تو ایک جیسی ہی ہے کہ داڑم ہے، انار ہے، اس کا رنگ بھی ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایک ہے، لیکن ذائقہ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کی مٹھاس اکھی الگ ہے۔ تو یہاں یوں فرما رہے ہیں کہ جب ان کو جنتی کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اس کے ملتا جلتا، مشابہ یعنی ملتا جلتا پھل ان کو دیا جائے گا۔ ہم شکل صورت میں تو ایک ہی ہو، یا من قبل کا ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنتی کو کوئی پھل دیا جائے گا تو جنت یوں کہے گا کہ ہم نے تھوڑی دیر، یہ کچھ دیر پہلے ہی ہم نے اس پھل کو کھایا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کھایا تھا، کہ دنیا کے اندر بھی ہم کو انار دیا کرتے تھے اللہ پاک کھانے کے لیے، اور جنت میں بھی انار مل رہا ہے۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ اس کو کھا کر چیک کیجیے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جنتی اس کو کھائے گا تو ساری دنیا کے انار کو بھول جائے گا، اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین ذائقہ ہوگا اس کا، اتنا لذیذ ذائقہ ہوگا کہ جنت کے سارے انار کو بھول جائے، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی انار کھایا تھا، اتنا بہترین۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، میوے دیے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پیالہ جنتی کے آگے رکھا جائے گا، وہ پیالے میں سے کھائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پیالہ فرشتے رکھیں گے جنتیوں کے آگے، تو پھر واپس اس میں سے کھائے گا، تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کھایا تھا، تو فرشتے کہیں گے ارے اس کو چھوڑ، ابھی یہ کھا کر چیک کر کہ یہ کیسا ہے، انار یا کوئی بھی پھل۔ تو پھر وہ اس کو کھائے گا پیالے میں سے، تو وہ سارا ٹیسٹ بھول جائے گا پہلے کا، ایک نیا ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں اللون واحد، کہ رنگ ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، وذائقۃ مختلفۃ، لیکن اس کے جو ذائقے ہیں، اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے الگ الگ ہیں۔ ہر نئے پھل میں ہر ایک نیا ذائقہ چکھیں گے، ہر نئے پھل میں نیا ذائقہ، کہ جب بھی کھاتے جائیں گے ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ کتنی بہترین ہے جنت، کتنی بہترین، اور اس کی نعمتیں کتنی بہترین۔ اللہ کرے کہ ساری نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ملتے جلتے پھل ان کو دیے جائیں گے، میوے دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، جس کو حور کہتے ہیں۔ ایک وہ بیوی جو ہم نے دنیا کے اندر جس کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ بیوی بھی ہمارے ساتھ میں ہوگی جنت میں۔ اس کے علاوہ بھی 72 حوریں اللہ پاک ہم کو دیں گے، یا اس سے بھی زیادہ، 72 حوریں، اور خوبصورت اور حسین حور، اور اس سے ہمارا نکاح ہوگا۔ خیر، یوں فرمایا ازواج مطہرہ، کہ پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ اسی ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں ان میں گندگیاں ہوتی ہیں، حیض ہوتا ہے، نفاس ہوتا ہے، جو ماہواری ہم سب سمجھتے ہیں، ان کو ماہواری آتے ہیں، یا پھر خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک، تھوک ہوتا ہے وہ بھی ناپاک، اور ریٹ ہوتی ہے، گندگیاں ہوتی ہیں، ناپاکیاں ہوتی ہیں دنیا میں،
وغیرہ وغیرہ. آخرت میں جو اللہ پاک بیویاں دیں گے نا، یہ ساری چیزوں سے پاک ہو، سب چیزوں سے پاک صاف ہوگی، پیشاب پاخانے سے پاک صاف، حیض و نفاس کے خون سے پاک صاف ہوگی. وہم فیہا خالدون. اور یہ جو جنت کی نعمتیں بتائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جنتی جب جنت میں ایک بار چلا جائے گا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے واپس اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ رہنے والی چیز. یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. ایک نعمت یہ بھی ہے نا بھائی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے ہماری کہ کبھی فنا نہیں ہے، کبھی خاتمہ نہیں ہے، کبھی جنت میں اینڈ نہیں آئے گا، ہمیشہ. تو یہ جو جنتیوں کے بارے میں باتیں تھی، یہ باتیں توحید باللہ اور اللہ پاک کی توحید کا اقرار کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے والے کہ آپ آخری رسول ہیں، ان کے طریقوں پر چلنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ جنتیں تھیں، یہ نعمتیں تھیں جو ابھی بیان ہوئی. یہ ساری باتیں کہ ان کی ایسی ایسی جنتیں اور ایسی ایسی نعمتیں ملے گی. اللہ پاک ہم کو بھی اس میں شامل فرما دے، اور اللہ پاک ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سب کو معاف فرما دے. نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، وہ ہم ہی جانتے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی ہم کو پاس میں بھی نہیں بٹھائے گا. ایسے ایسے گناہ ہیں ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، اعضاء سے نکلے ہوئے گناہ، وہ سارے کے سارے اللہ پاک ہم کو معاف کر دیں اور ہم کو جنت میں اللہ پاک داخل کر دیں. تو یہ جنتیوں کے بارے میں تھیں یہ باتیں. ایک آیت ہے آگے، آخری آیت ہماری، کہ جس میں ضمنی مسائل بھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ضمنی بات ہے کہ اصل میں کافروں کو اور مشرکوں کو شک تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین کلام لے کر آئے، اور پھر چیلنج بھی تھا قرآن کا اور اللہ پاک کا کہ اگر تم اس جیسی ایک صورت یا پورا کے پورا قرآن یا ایک آیت، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں یا تم کو شک ہے تو تم خود لے کر آ جاؤ. چیلنج دیا تھا نا اللہ پاک نے، ہم نے پڑھا تھا پچھلے مرتبہ کہ کافروں کو مشرکوں کو اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ ایک پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. اس طریقے سے گفتگو اللہ نے فرمائی تھی ان کے بارے میں، کیونکہ یہ تو کلام ایسا ہے کہ یہ کلام الہی ہونے میں، یعنی اللہ پاک کا کلام ہونے میں کسی کو شک نہیں. جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ کلام الہی شک اور شبہات سے پاک صاف کلام ہے اللہ پاک کا. تو اس میں یوں فرمایا اللہ پاک نے کہ کافر اور مشرک جو لوگ تھے، منافق جو لوگ تھے، وہ بہت سارے ان کے دلوں میں شک تھے. تو وہ شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیلنج ان کو پھینک دیا تھا کہ میدان میں آؤ، اس جیسا ایک قرآن، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. اگر وہ نہیں لا سکتے، اس سے عاجز ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں اب تو یہ قرآن تو ہم نہیں لا سکیں، یہ صورت تو ہم نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے، ہار گئے. تو ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کے اشکالات پیش کرنے لگے ہمارے نبی کو. یہ آگے آ رہا ہے اس میں سے ایک اشکال اور ایک سوال یہ بھی ہے ان کا، جس کا ذکر یہ آگے والی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ پاک ہرگز شرم نہیں کرتا، جھجکتا نہیں ہے مچھر کی مثال بیان کرنے سے، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر، کہ کہیں سے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر یہ لوگ کافر اور مشرک لوگ سوال پیدا کر کے لائے ہمارے نبی کی بارگاہ میں. اشکال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی اتنی بڑی مقدس کتاب ہے قرآن، اور پھر اس میں اللہ پاک ایک مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سی حقیر چیز کی مثال اتنی بڑی کتاب میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. یہ اشکال کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو شک ہے اس میں. وہ قرآن کی جو مثال لانے کی تھی یا ایک چھوٹی سی صورت پیش کرنے کی تھی، وہ تو کر نہیں سکے، ان کے بس میں تھا نہیں. تو ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک یہ چیز لے کر آئے نہیں. تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہرگز نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی. یوں فرمایا اللہ نے کہ بے شک اللہ پاک ہرگز جھجکتا نہیں، شرم نہیں کرتا ہے حق بات بیان کرنے میں، شرماتا نہیں
جھجک نہیں کرتا ہے، مچھر ہی کیوں نہ ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی حقیر چیز، فما فوقہا کے دو مطلب، ایک یہ ہے فوقہا کا فوق بولتے ہیں اوپر کی چیز عربی میں، اوپر، کہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز، اس کے دو مطلب ہیں کہ اگر حق بات بتانی ہو اللہ پاک کو تو مچھر سے بھی حقیر اور کمتر کوئی چیز ہوگی، اس کی بھی مثال اگر پیش کرنی ہوگی تو بھی اللہ پاک نہیں شرمائے گا، تو بھی اللہ جھجکے گا نہیں، شرمائے گا نہیں، بلکہ اس کو بیان کر کے ہی رہے گا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے اس کا، فما فوقہا کہ یا اس سے بھی اوپر، کہ اگر مچھر سے تھوڑی کوئی بڑی چیز ہو، جیسے مکھی، مچھر سے بڑی مکھی ہوتی ہے، کہ اگر مکھی بھی کی بھی مثال بیان کرنی ہو تو بھی اللہ پاک شرمائے گا نہیں، اس کی بھی مثال بیان کرے گا اگر حق بات سمجھانی ہو تو۔ اور مثال بیان کرنے کے لیے ایک حقیر چیز لے کر آئے تو جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے یہ سمجھنا ہے ہم کو یہاں پر کہ جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے اس کی مناسب میں، جسے حقیر چیز کی مثال بیان کرنی ہے تو اس کے سامنے حقیر چیز ہی لائی جائے گی، حقیر چیز ہی کی مثال دی جائے گی، اس سے زیادہ حقیر چیز کی مثال بیان کرنی ہے اور اس کے سامنے عظمت اور بڑی چیز کی ہم مثال دے ہی نہیں سکیں گے، تو اللہ پاک بھی اسی لیے باعزتاً مچھر کی مثال لے کر آئے کہ بے شک اللہ پاک ہرگز نہیں شرماتے مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی اوپر۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مچھر جب تک کھاتا ہے نا وہاں تک زندہ رہتا ہے، اور جیسے یہ موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ایک مثال یہاں پر خود اللہ پاک سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کافر لوگ اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اتنے دلیر ہیں کافر اور مشرک لوگ۔ تو جب نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ان کو پکڑ لیتے ہیں، عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی مثال اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ خیر یہ تو الگ الگ اس کے مفہوم ہیں جو تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں یوں سمجھنا ہے ہم کو کہ اللہ پاک مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر اور مشرک لوگوں کو جو شبہات تھے، شک تھے، یا پھر منافق لوگوں کو، ایک تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ منافق لوگ بھی یوں سمجھتے تھے، جیسے شروع میں دو مثال ہم نے پڑھی تھی نا، منافق کی آگ اور پانی والی، اور دو مثال آئی تھی منافق کی آگ اور پانی والی، تو اس میں منافقوں نے یوں اشکال کیا تھا ہمارے نبی سے کہ آگ اور پانی کی اللہ پاک مثال بیان کر رہے اتنے بڑے قرآن میں، مقدس کتاب میں، کہ آگ اور پانی کے بارے میں مثال ہم نے پڑھی تھی دوسرے رکوع میں۔ تو اس کے جواب کے اندر اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ آگ اور پانی تو بہت دور کی بات ہے، ایک حقیر سا مچھر، اس کی بھی مثال اگر اب دینی ہو نا اللہ پاک کو کافروں کے حق میں یا یہ مشرکوں کے، منافقوں کے مخالف میں، تو اللہ پاک اس سے بھی شرمائے گا نہیں، وہ مچھر اور مکھی کی مثال بھی دینی پڑے گی۔ یا ایک تفسیر کے مطابق کافر لوگ مراد ہیں کہ ایک آگے صورت آئے گی سورہ عنکبوت، مکڑی کے بارے میں اس کا ذکر ہے پوری صورت کے بارے اندر، کہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر، ایسے الفاظ، بیت العنکبوت ایسے الفاظ آئے ہیں اس میں۔ تو مکڑی کا ذکر دیکھ کر کافر اور مشرک لوگ کہنے لگے کہ مکڑی جیسی حقیر چیز اللہ پاک بیان کر رہے ہیں قرآن میں، مثال دے رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کی۔ تو اللہ پاک یوں فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کوئی چیز ہوگی تو بھی اللہ پاک مثال بیان کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک نہیں شرماتا ہے یا نہیں جھجکتا ہے مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں وہ جانتے ہیں، یعنی وہ یقین کرتے ہیں کہ بے شک یہ جو مثالیں اوپر بیان ہوئی یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے یہ مثالیں سچ ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ مثال بیان کرنے سے اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے، اللہ پاک چاہتا کیا ہے یہ سب مثالوں بیان کرنے سے، کون کہیں گے؟
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ کہیں گے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ پاک چاہتا کیا ہے؟ اور ایمان والے کیا کریں گے؟ بلکہ ایمان والے تو یقین کریں گے کہ یہ جو مثال اوپر بیان کی، یہ جو بات اوپر بتائی اللہ پاک نے، یہ اللہ کی جانب سے حق ہے، سچ ہے، کافروں کے حق میں ایسا ہوگا، منافقوں کے بارے میں ایسا ہوگا، تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں، ایمان والے یقین کرتے ہیں کہ یہ تو حق ہے، سچ ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں تو ان کے دل میں شک ہے، شبہات ہیں کہ اس مثال سے اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے۔ اب ایک اہم بات آ رہی ہے آگے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے سے بہت سو کو اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ کہ یہ شروع میں بھی بات آئی تھی کہ یہ اختیاری طور پر یہ چیز ہے، ہمارا اختیاری ارادہ ہے ہدایت کو قبول کرنے کا، گمراہی کو قبول کرنے کا، کہ اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہم کو کہ اب ہم جو بھی اچھی چیز دیکھیں گے، ہمارے دل میں اچھی صاف نیت ہے، اچھائی ہے، اور ہمارے دل میں ہدایت کو طلب کرنے کی شوق اور رغبت ہے، تو اللہ پاک ہم کو ہدایت دے دے گا آسانی سے۔ اور اگر ہمارے دل میں کوئی برائی ہے یا ہماری دل میں نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ پاک پھر ایسے ہی فیصلہ کرے گا گمراہی کے۔ یضل بہ کثیرا، بہت سو کو اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے گمراہ کر دیا، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ پاک نے بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت بخشی، اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے، متقی بن گئے۔ اور پھر یہ جو بشارت ہم نے جنت کے بارے میں پڑھی اوپر، کہ جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہوگی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، ازواج مطہر، یہ بیویوں کا نام سنتے ہیں نا تو ہمارے کان تھوڑے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنت کے اندر بیویاں ملے گی ہم کو، اور جو نیند بھی آتی ہوتی ہے تو ایک دم بیدار ہو جاتا ہے، بھائی بیویوں کا ذکر آیا، جنت کے اندر حور ملے گی، بہترین بیوی ملے گی۔ اچھی بات ہے، سننا چاہیے اس کو، اور رغبت سے سننا چاہیے، لیکن یہ دوسری چیزیں بھی ہم دھیان سے سنیں اس طریقے سے کہ یہ جو باتیں بتائی ہیں جنت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، کہ یہ ایمان والوں کو ملے گی، متقی لوگوں کو ملے گی جو یقین کرتے ہیں کہ یہ ان کی جانب سے، یعنی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، سچ ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ پاک جو ہے وہ گمراہ نہیں کریں گے اس کے ذریعے سے مگر صرف فاسق لوگوں کو۔ فاسق کہتے ہیں نافرمانی کرنے والا، فسق و فجور کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاسق۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ پاک گمراہ نہیں کریں گے اس کے ذریعے سے مگر صرف اور صرف فاسق لوگوں کو۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی ہو سکتے ہیں، کافر اور مشرک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے نا، الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ کی جو آیت آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا تھا، جس کو ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کافر اور مشرکوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا تھا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ہرگز، اور فاسق جو لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق سے مراد اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے۔ ایک روایت کے مطابق خوارج بھی ہے، خوارج کہتے ہیں خارج، ایک فرقہ ہے جو اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت علی پر انہوں نے حملہ کیا تھا، پلاننگ کی تھی، حملے کا ارادہ کیا، جس کی بنا پر اسلام سے اللہ پاک نے ان کو خارج کر دیا، خوارج کہتے ہیں اس کو۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت وہ لوگ موجود نہیں تھے، لیکن معنن اس کی تفسیر یہ کی جائے گی کہ یہ خوارج بھی جو ہے وہ فاسقین کی جماعت میں شامل ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ خیر، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔